کہ اے میرے بندو دنیا کے معاملات میں اتنے نہ الجھ جاؤ کہ تم اپنی آخرت کی زندگی کو بھول جاؤ، بلکہ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اے اہل ایمان تم مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اگر تم مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ گے، اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اگر تم توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو گے، اگر توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تو تمہارا مقدر جنت بنا دی جائے گی، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر دنیا کی زندگی کے اندر ایسے غرق ہو گئے، دنیا کی زندگی کے اندر ایسے مصروف ہو گئے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کو بھلا دیا، اپنے رب کی عبادت کرنے کو بھلا دیا، اس اللہ کے احسانات کو پس پشت ڈال دیا، جس اللہ نے تمہیں جسم بھی عطا کیا، جس اللہ نے تمہیں قوت گویائی بھی عطا کی، جس اللہ نے تمہیں صحت بھی عطا کی ہے، جس اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت کو مسخر کر دیا، جس اللہ نے تمہیں دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے، تم اس کی نعمتوں سے کھاتے بھی ہو، تم اس کی نعمتوں سے پیتے بھی ہو، تم اس کی نعمتوں سے پہنتے بھی ہو، تم اس کی نعمتوں سے زندگی کے لطف میں اٹھاتے ہو، زندگی کے اندر مزے بھی اٹھاتے ہو، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر اس قدر منہمک ہو گئے ہو، اس قدر غرق ہو چکے ہو کہ اپنے اللہ کی عبادت کو بھلا کر اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار والا تعلق ختم کر کے اللہ سے دور جا کر بیٹھ گئے ہو۔ اے میرے بندے ایسا نہ کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بلکہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی نعمتوں کے بارے میں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اس نعمتیں کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ایسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جب جنتی پہنچ جاتا ہے، انسان کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی، انسان کے دل میں جس چیز کی حسرت آئے گی، ابھی تصور پیدا ہو رہا ہوگا، ابھی انسان اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور اللہ کی قدرت سے وہ چیز انسان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ جنت اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، یہ جنت اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہ بندے جن کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ بندے جو دنیا کے معاملات میں اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، بلکہ خوشی کا موقع ہو اللہ کو یاد کیا، غمی کا موقع ہو اللہ کو یاد کیا، دین کا موقع ہو اللہ کو یاد کیا، رات کی تاریکی چھا جائے اللہ کو یاد کیا، دن ہو رات ہو خوشی ہو یا غمی ہو، جو انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنی محبت کا مطمع نظر، اپنی محبت کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا کر حب الہی
علاوہ اس کو کوئی کام نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے، جنت کے محلات بھی تیار کر رکھے ہیں، جنت کے اندر حوریں بھی تیار کر کے رکھی ہیں، جنت کے اندر غلمان بھی تیار کر کے رکھے ہیں، جنت کے ایسے خوبصورت محلات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ محلات ایسے ہیں کہ اگر باہر سے کھڑے ہو کر دیکھو گے اندر کے سارے مناظر نظر آئیں گے، اندر سے کھڑے ہو کر دیکھو گے باہر کے سارے مناظر نظر آئیں گے، جس کی ایک اینٹ یاقوت کی ہوگی اور دوسری اینٹ زبرد کی ہوگی۔ ایسا خوبصورت محل ہوگا، ایک ایک دروازے پر 70 ہزار غلام کھڑے ہوں گے جو انسان کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ جنت کے اندر محل اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے عطا کریں گے۔ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ جنت کے اندر محلات بنائے ہیں جو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، جو دل کے اندر نبی کی محبت کو بٹھا لیتا ہے، کہ جس کے دل کے اندر گناہ کرنے کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، اگر گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہو بھی جائیں تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بھی ایک آیت مبارکہ اسی مضمون پر ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، انسان سے خطا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر بنی آدم خدا گناہ کرنے والا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے وخیر الخطائین توابون، جو توبہ کر لیتا ہے، جو دنیا کے اندر ہی اپنے رب کو منا لیتا ہے، جو دنیا کے اندر ہی اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے جسم تو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم تو گناہوں سے لت پت ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر چند لمحے بیٹھے رہتے ہیں اور چند لمحوں کے اندر اللہ کا کون کون سا حکم توڑ دیتے ہیں، اللہ کے کون کون سے حکم سے بغاوت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم اللہ کے احکامات کے باغی ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے باغی ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں فکر پھر بھی نہیں ہوتی کہ میری زندگی غفلت میں گزر چکی ہے، میں زندگی کے کس نہج پر جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم آج کل نوجوان کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، خواتین کیا، بوڑھی مائیں کیا، بہت سارے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سروں پر سفید بال آ چکے ہیں، جن کی داڑھیوں میں سفید بال آ چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اپنے ایمان کو ذرا جھنجھوڑیے گا یہ حدیث سننے کے بعد۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، چند بدبخت ایسے انسان ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ ان انسانوں کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، اور وہ کون سے بدبخت ہوں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ بدبخت ہوں گے جن کے سر کے اوپر بال سفید آ چکے ہیں، جن کی داڑھی کے اندر بال سفید آ چکے ہیں، لیکن وہ بے حیائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے، زنا کرتے ہوئے آنکھیں نہیں بند ہوتی، زنا کرتے ہوئے ٹانگیں نہیں کانپتی۔ رب کعبہ کی قسم ایسے انسان کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں۔ آج مجھے بتاؤ کہ ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کو منانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رب کعبہ کی قسم خدا
کرتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ کے پاک پیغمبر کو جنت کی بشارت دے دی گئی. بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر تو امام الانبیاء ہے. خدا کی ذات کے بعد آپ وجہ کائنات ہے. جنت آپ کے لیے بنائی گئی, دنیا آپ کے لیے سجائی گئی, چاند سورج ستارے آپ کے لیے بنائے گئے. جب یہ سارا نظام خدا نے آپ کی ذات کے لیے بنایا ہے, ہمارا ایمان ہے آپ جنت کے وارث نہیں, جنت کے سردار ہوں گے. بلکہ جنت کے اندر وہ جائے گا جس کی پاک پیغمبر سفارش کریں گے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے, اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. جب اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ مقام ہے, اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ تو کیجئے. خدا کی قسم اللہ کے پاک پیغمبر کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا کرتی تھی کہ ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, ہمیں استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوتی. خدا کی قسم بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو چکے ہیں, لیکن گناہ کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہمارے ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں ہے, ہماری ٹانگوں کے اندر طاقت نہیں ہے. ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا, ہمارے زبانوں پر دکھڑے ہوتے ہیں, ہماری زبانوں پر طنز ہوتا ہے, لیکن گناہ کرنے سے ہم باز نہیں آ رہے. تو خدا را اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجئے. زندگی کو کس موڑ پر لے کر جا رہے ہیں؟ موت کا کوئی پتہ ہے؟ کیا تم اللہ سے یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہو کہ میں نے 60 سال سے پہلے نہیں جانا, میں نے 70 سال سے پہلے نہیں جانا؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے, اللہ کو علم ہے کہ بارش کب اور کتنی نازل ہونی ہے, اللہ کو علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اللہ کو علم ہے کہ کون کس حالت میں جائے گا, کون جوانی میں جا رہا ہے, کون بڑھاپے میں جائے گا, بڑھاپے کی کون سی تاریخ کو جائے گا. کوئی دن کو جا رہا ہے, رات کو جا رہا ہے, بستر پر جا رہا ہے, ہسپتال میں جا رہا ہے, اور کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے. موت کا علم نہیں ہے. خدا کی قسم قبر کو یاد کرو, قبر کی کالی کوٹری کو یاد کرو, جہاں پر سانپ اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے, جہاں پر انسان کو عذاب دینے والے فرشتوں کو مسلط کر دیا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, بیوی اپنے خاوند کے کام نہیں آنے والی, ماں اپنی اولاد کے کام نہیں آنے والی, باپ اپنے بیٹوں کے کام نہیں آنے والا, کوئی بھائی اپنے بھائی کے کام نہیں آنے والا, کوئی بہن اپنے بھائی کے کام نہیں آنے والی. رب کعبہ کی قسم وہاں پر کام آنا ہے تو تمہاری نیکی کام آنی ہے, وہاں کام آنی ہے تو تمہاری توبہ کام آنی ہے. خدا را توبہ کر لو, اپنی زندگیوں کو بدل لو. اگر آپ نے اپنی زندگیوں کا مقصد دنیا بنایا ہوا ہے, کم علمی کی وجہ سے, یقینی قضا سے آپ کو علم نہیں تھا, تو خدا را اللہ کی طرف آؤ, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ کی محبت کرو, اللہ کے ساتھ اللہ کو اپنا بنا لو اور خود اللہ کے بن جاؤ. رب کعبہ کی قسم زندگیوں میں سکون بھی آئے گا, اللہ مغفرت بھی فرمائے گا, اللہ ضروریات کو بھی پورا کرے گا, اور اللہ عزت کی زندگی بھی دے گا, اور اللہ عزت کی موت بھی دے گا. لیکن توبہ کرنا شرط ہے. اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. خدا کی قسم ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہم ایسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, ایسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, نہ نمازوں کا پتہ, نہ ذکر اذکار کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, اور نہ ہی اللہ سے توبہ اور استغفار کا پتہ. میرے بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, تم توبہ کرنے والے تو بنو. خدا کی قسم اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, ایک آدمی اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آیا. اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں بڑا گنہگار انسان ہوں, کیا میری مغفرت ممکن ہے؟ کیا میرے اللہ کا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ نے کہا, اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا تیرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں, یا تو کتنے گناہ کرنے والا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, میرے کندھوں پر گناہوں کی ایسی گٹھلیاں ہیں اور اتنے
انسانوں پر تقسیم کر دوں تو ساری دنیا کے انسان جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ میرے نامہ اعمال کے اندر کتنے گناہ ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی مغفرت کا سامان ہے، میرے لیے کوئی بخشش کا سامان ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں کہ اگر وہ گناہ دنیا کے سارے انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو ان گناہوں کی وجہ سے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میرا اللہ اس سے بھی زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو ایک مرتبہ توبہ تو کر، تو ایک مرتبہ استغفار تو کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے دروازے پر کسی سواری کو خالی نہیں لٹایا جاتا، اس کے در پر جو بھی آتا ہے اپنی مرادوں کو پا لیتا ہے، اس سے جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اس سے جو بھی سوال کرتا ہے اس کے سوال کو رد نہیں کیا جاتا۔ خدا کی قسم ہم اللہ کی ذات سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، بیماریاں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس ذات کی طرف متوجہ تو ہوں، اس سے مانگے تو صحیح، اس سے روئیں تو صحیح، اس کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم انسان کو زندگی بھی دیتے ہیں پھر انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتارتے ہیں، اور یہ زندگی اور موت کا فیصلہ اس لیے دیا جاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزما سکے کہ تم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے، کہ جس کی زندگی کے اندر نیکیوں کی تعداد زیادہ تھی، گناہوں کی تعداد کم تھی، اور گناہ کرنے پر اللہ کی ذات سے توبہ اور استغفار کرنے والا تھا۔ تو میرے بھائی رمضان کا مہینہ بھی ہے، اللہ نے زندگی بھی دی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو خدا را موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جب موت آ جائے گی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ توبہ اللہ کی بارگاہ میں تب تک قبول ہے جب تک موت کے آثار نظر نہیں آتے، اور جب موت کے آثار شروع ہو جائیں، جب موت کی سختی شروع ہو جائے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ خدا را اغتنم خمسا قبل خمس، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ فقر و فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، اللہ نعمتیں چھین لے۔ مال کی نعمت بھی اللہ چھین سکتا ہے، صحت کی نعمت بھی اللہ چھین سکتا ہے، جوانی کی نعمت بھی اللہ چھین سکتا ہے۔ یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو برقرار نہیں رکھنا، بلکہ ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں موت کو یاد کرتے، کیوں نہیں قبر سے ڈرتے، کیوں نہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے، اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے جب ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی بادشاہت ہے اور وہ قہار ہے، بڑے غصے والا ہے، بڑی سختی والا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدعملی کی زندگی گزاری ہوگی تو رب کعبہ کی قسم ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاؤ گے جب تک اللہ کی ذات کو اپنی ساری زندگی کا حساب نہ دے۔ تو خدا را اپنی زندگیوں کی غور کریں، غور کریں،
موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی، موت نے میرے پیغمبر کا لحاظ نہیں کیا۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ جو بجرہ کائنات تھے، جس کے لیے خدا نے سارے نظام کو وجود دیا ہے، جب موت نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو اپنے آغوش میں لے لیا، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ بڑے بڑے پہلوان جن کو اپنی جوانیوں پر ناز ہوتا تھا، جن کو اپنی صحت پر ناز ہوتا تھا، موت نے ان کو نہیں چھوڑا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کے محلات کے اندر، جن کے خزانوں کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، موت نے ان کو نہیں چھوڑا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے حکمران، موت نے ان کو نہیں چھوڑا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی، خدا را موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تمہیں؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اپنے رب کو بھلا چکے، اپنے رب سے دوری اختیار کر چکے ہو؟ خدا را یہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اپنے اللہ کو منا لو، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کو منا لو، دن کے اجالوں میں اللہ کو منا لو، نماز پڑھ کے اللہ کو منا لو، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو منا لو، زبان کے ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اللہ کو منا لو۔ خدا را اپنی زبان کو پاک کر لیجئے، اپنے ذہنوں کو پاک کر لیجئے، اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیجئے۔ یہ بد زبانی کرنی، یہ گالیاں دینا، یہ غیبت کرنی، یہ جھوٹ بولنا، یہ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ ساری بری صفات ہیں، شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں آپ کو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان انسان کے لیے دھوکہ ہے، انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو منائے، اپنے رب کو منائے۔ پتہ نہیں کس چیز کی امیدیں ہیں، جب انسان دنیا پر امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں لگا لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، تو وہ آخرت کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ خدا کو اللہ کو ناراض نہ کرو، توبہ اور استغفار کر لو، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو، کوئی کتنے سال کا ہو گیا، کوئی کتنے سال کا ہو گیا۔ ان موبائلوں کے اندر خدا را اپنے رمضان کا وقت ضائع نہ کیا کرو، موبائلوں کے اندر غرق ہو کر اپنے رمضان کی وہ لمحے، وہ نیکیاں جن کے اندر اللہ نے رحمت اور بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہے، ان لمحوں کو ضائع نہ کرو۔ خدا را توبہ اور استغفار کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو انسان رمضان کا اچھے طریقے سے گزارتا ہے، رمضان کے روزوں کے آداب کا خیال کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، بد نظری نہیں کرتا، رمضان کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو خدا را توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر مصلی پر بیٹھو، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو مناؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ میری 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، میں نے بہت گناہ کر لیے، میرے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، پانی کے قطروں سے زیادہ ہو، اور سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو کر ندامت کا ایک آنسو لا کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تمہارے 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔